تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم فضل اور اس کے احسان ہے کہ اس نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں کو اللہ اپنے حبیب امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، مزید کرم کیا پروردگار نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں پر۔ اس نے ہم اور آپ کو اپنی حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین کا غلام بنایا، اور ان کے دامنوں سے اور ان سے عقیدت اور محبت رکھ کے زندگی گزارنے کا اللہ نے ہمیں ایک انمول موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ، سب سے پہلے مجھے ایک بات آپ تمام سے پوچھنا ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں یا کچھ اور عقیدہ اپنے اندر رکھتے ہیں؟ کون سا عقیدہ اپنے اندر ہے؟ بولیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ محمد الرسول اللہ کا عقیدہ ہے یا کوئی اور کسی کا عقیدہ ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ سنے نہیں آ رہا؟ الحمدللہ، جب میں درود شریف کا ورد کیا، جب میں درود شریف پڑھا، آوازیں پوری ٹھنڈی نظر آ رہی تھی۔ درود شریف کوئی بھی زور سے، شور سے، ذوق سے، محبت سے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ اپنے اندر کچھ گنگنا رہے ہیں۔ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم عاشق ہیں محمد الرسول اللہ کے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب میں درود پڑھ رہا ہوں تو میں رسول اللہ کو سامنے رکھ کر درود بھیج رہا ہوں۔ رسول اللہ میرے سامنے ہیں اور میری دعا، میرے درود کو رسول اللہ خود قبول فرما رہے ہیں۔ یہ کیفیت کے ساتھ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے، خدا کی عزت کی قسم ہمارے وہ درود اور سلام کو رسول اللہ خود قبول فرمائیں گے۔ پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ کرم ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو اور آپ کو، غلاموں کو، ہمارے آقا حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ جلسے فیضان غوث اعظم کہ اس محفل میں جمع ہو کر ہم کو ایمان و احسان کے تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ محفل الحمدللہ ایک ایسی محفل ہے جس محفل میں شریک ہونے سے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ایسی محفل میں اللہ ہم اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ والے ہم کو بتلاتے ہیں، محمد الرسول اللہ ہم کو بیان فرماتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرنا در حقیقت عبادت ہے، تو اولیاء کا ذکر کرنا در حقیقت گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آج ہم کو رسول اللہ کے ذکر میں بھی اللہ ہم کو جمع کیا، امام الانبیاء کے بھی ذکر جمع کیا، اور امام الاولیاء غوث الاعظم کی بھی یاد میں اللہ فرمایا۔ دونوں کی یاد میں اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو جمع فرمایا۔ تو یہ محفل در حقیقت ہماری عبادت کی بھی محفل ہے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کی بھی محفل ہے۔ ہم یہ یقین کے ساتھ کہ میں محفل میں آیا ہوں، میری مغفرت کی محفل ہے،
میری مغفرت ہونے والی ہے، اللہ میری مغفرت کرنے والا ہے غوث الاعظم کے وسیلے سے، صدقے میں محمد الرسول اللہ کی یہ کیفیت اور یہ یقین کے ساتھ یہ محفل سے اگر ہم اٹھیں گے، میری مغفرت ہو گئی ہے اس محفل میں شریک ہونے سے، تو خدا کی عزت کی قسم اللہ ضرور ہمیں معاف فرما دے گا، ضرور اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا اللہ اس محفل کی بدولت مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ ضرور ہمیں معاف فرمائے گا، ضرور ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو یقین کی دولت عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے۔ یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا بزرگوں، ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، ہماری خبر بھی آسان ہو جائے گی، اللہ ہمارے حشر کو بھی آسان فرما دے گا۔ آج ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ آج غوث الاعظم کے تو نام لیوا ہم ہیں، آج ہم محمد الرسول اللہ کی غلامی کا تو اعلان کرتے ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ یقین کی کمی ہے۔ آج یقین ہمارے اندر نہیں ہے، آج یقین کی ہمارے اندر کمی ہے۔ بزرگوں، یقین کا دوسرا نام ایمان ہے، ایمان کا دوسرا نام یقین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بیان فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ نے ہم کو بتلایا ہے، الایمان هو الیقین، ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ آج یقین ہمارے اندر نہیں ہے، باہی کی ہر وہ دولت ہمارے پاس ہے، آج زبان ہے، زبان سے ہم کیا کہتے ہیں، الحمدللہ میں غوث الاعظم کا غلام، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ میں غوث الاعظم کا دامن نہیں چھوڑوں گا، زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث الاعظم کے غلامی پر مجھے فخر ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا ایک ادنا سا کتا ہوں، غلام ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے جس کی غلامی پر ہم کو ناز ہے، یہ ناز رکھنے کے بعد بھی ہمارے یقین نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا غلامی اور یہ ناز صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب یہ غلامی کا ناز بزرگوں، جب رسول اللہ کی غلامی کا ناز، جب غوث الاعظم کے دامن کو جو تھامے ہیں، اگر اس کا ناز، اس کی کیفیات اگر ہمارے دل پہ اتر جائے گی، خدا کی عزت کے عظم اللہ ہمارے اندر یقین کی کیفیت پیدا فرمائے گا۔ یقین کیا؟ کس بات پہ یقین ہمیں کرنا ہے؟ ہمارے کو یقین الحمدللہ ہے، ہم کو یقین ہے، ہمارے مرد ہونے پہ ہمارے کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، مرد ہونے پہ یقین ہے یا عورت ہونے پہ یقین ہے؟ عورت ہونے پہ کسی کو یقین نہیں، مرد ہونے پہ الحمدللہ سب کو یقین ہے۔ بزرگوں، ہر کسی کو یقین ہے میں مسلمان ہوں، یقین ہے یا نہیں ہے؟ ہر کسی کو یقین ہے بزرگوں اپنی دولت پہ، ہر کسی کو یقین ہے اپنے ہنر پہ، ہر کسی کو یقین ہے اپنے تجربے پہ، لیکن اگر ہم کو یقین نہیں ہے تو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ کی بات پہ ہمیں یقین۔ اگر یقین ہمارے اندر رہتا تو بزرگوں مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، بزرگوں مسلمان کبھی خوف اور حزن میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ یقین جب اپنے اندر رہتا ہے تو عزت سے رہتا ہے اور یہ اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ جب یقین اس کے اندر رہتا ہے تو بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ، محمد الرسول اللہ کی بات پہ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں بے سر و ساما نہیں ہوں، بلکہ رسول اللہ میرے اوپر سایہ فگن، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، وہ میری ہر ضرورت کو، صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ میری خواہشوں کو بھی وہ پورا کر رہا ہے۔ آج کہاں ہے ہمارے اندر یقین؟ غوث الاعظم کے یاد میں اللہ ہم گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے، یہ اللہ کا ہم پر بڑا لاکھ شکر ہے، اللہ کا ہم پر لاکھ شکر ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ ایسی نعمت اللہ ہم گنہگاروں کا عطا فرمایا ہے۔
ہم کوئی غیر سند یافتہ ولی کی یاد میں جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ آقا کی یاد میں اللہ ہم گنہگاروں کو جمع کیا ہے۔ جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ شہنشاہ ولایت، وہ قطب الاقطاب، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے۔ آپ کا ذکر کرنا در حقیقت اللہ ہم کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ کی محفل میں آ کے بیٹھنا، آپ کی یاد میں آ کے بیٹھنا، دوسرے معنوں میں اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اپنے اولیاء سے جوڑ لیتا ہے، اس کو اللہ اپنے اولیاء سے جوڑ دیتا ہے، اولیاء کی صحبت میں بٹھا دیتا ہے، اولیاء اللہ اسے شامل فرما دیتا ہے۔ اے اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اللہ ان کی یاد میں ہم گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے۔ لیکن ہم جب جمع ہوئے ہیں تو ہماری یہ نیت، یہ کیفیت نہیں رہنا صرف کہ میں یہاں پر اس محفل میں آیا ہوں تو میں غوث العظم کی محفل میں آیا ہوں تو غوث العظم کے کرامتوں کو سنوں گا۔ میں اب بیان سے واپس جانے کے بعد شیطان ہمارے اندر ایک پیدا کرتا ہے کیفیت، غوث العظم کے نام سے تو محفل رکھے لیکن ایک بھی کرامت سننے کو نہیں ملی، یہ کیسا فیضان غوث اعظم ہے، یہ کیسا فیضان غوث اعظم، کیسا چرچا ہے غوث العظم کا، کیسی یاد منا رہے ہیں۔ ہمارا تو ٹرینڈ بن گیا ہے، ہمارا طرز عمل بن گیا ہے، طرز زندگی بن گیا ہے، طرز سنوائی بن چکی ہے معاملہ۔ جو بھی مشائخ، جو بھی عالم کی صحبت میں بیٹھتے غوث العظم مردے کو زندہ کریں، غوث العظم ایک مرے ہوئے مرغے کو زندہ کیے، غوث العظم ایک مردے کو زندہ کیے، غوث العظم اپنے اشارے سے یہ کیے۔ الحمدللہ ہم کرامت کو ماننے والے ہیں، غوث العظم کی بولیے کرامات کو ماننے والے ہمیں شک نہیں ہے۔ لیکن غوث العظم کرامتوں کو دکھائے کس مقام پہ جا کے، کون سے مقام پہ جا کر کرامتوں کو دکھائے؟ ارے ذرا غور کرو، جس مقام پہ جا کے غوث العظم کرامتوں کا ظہور فرمائے وہ مقام یہ معاملی مقام نہیں ہے بلکہ ولایت کا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کی قربت کا مقام ہے، اللہ کے وصل کا مقام ہے۔ ہم ان محفل میں آئے ہیں تو یہ آرزو، یہ تمنا کے ساتھ نہ آئے کہ میں صرف غوث العظم کے کرامتوں کو سنوں گا، بلکہ یہ کیفیت کے ساتھ آئے، یہ نیت کے ساتھ آئے، اے پاک پروردگارا میں تیرے ولی کی یاد میں اس کی محفل میں جا رہا ہوں، تو مجھے لے جا رہا ہے، اے اللہ اس محفل کی برکت سے مجھے بھی ایمان کی کچھ دولت عطا فرما دے، مجھے بھی کچھ تو اپنے اولیاء کے فہرست میں شامل فرما دے۔ یہ نیت سے آنا صرف کرامتوں کو سننے کے لیے نہیں، بزرگوں کرامتوں کو سننے سے بزرگوں ہم کو موقتی جذبہ تو پیدا ہوتا ہے لیکن دائمی جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ دائمی جذبہ کب ہمارے اندر رہے گا بزرگوں؟ دائمی جذبہ کب ہمارے اندر رہے گا؟ اس علم پر غوث العظم نے محنت کیا ہے، اس علم کو بھی کرامتوں کو دکھائے اور بھی اللہ کے اولیاء کرامتوں کو دکھائے، دکھائے یا نہیں دکھائے؟ بولیے یہ ظہیر آباد میں بھی کچھ اللہ کے اولیاء ہوں گے، وہ بھی کرامتوں کو دکھائے ہوں گے نا؟ مجھے تو نہیں معلوم، آپ لوگ ادھر کے رہنے والے بولیے دکھائے یا نہیں دکھائے؟ ہر ولی کرامت کو دکھاتا ہے۔ کرامت یہ دیکھو میں کرامت دکھا رہا ہوں بول کے کوئی ولی نہیں دکھاتا۔ اچھا ذرا غور سے سنیے، میں اب کرامت کو دکھانے جا رہا ہوں لہذا تمام لوگ اس طرح متوجہ ہو جائے، یہ دیکھو بول کے کرامت کو نہیں دکھاتا ولی۔ بزرگوں ولی کی کرامت کیسا ظہور میں آتی ہے؟ اللہ والے ہمیں کیا بیان فرمائے؟ کرامت بولتے کسے؟ خرق عادت کو، عادت کے خلاف اگر کچھ عمل ہوتا ہے تو وہ کرامت ہو جاتی ہے۔ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرا کے کرامت ظاہر نہیں کرتا بلکہ متوجہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ ولی اگر انگلی اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ایسا پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو اللہ دیتا ہے۔ بزرگوں وہ کرامت پیدا کیسے ہوئی؟ جو علم وہ اللہ والے اپنے شیوخ کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیے،
وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک کیفیت کو پیدا فرمایا. ہم بھی یہ کوشش کریں علم غوث اعظم حاصل کریں. کیا علم ہے غوث الاعظم کا؟ غوث الاعظم کس چیز پر محنت کر کے گئے ہیں؟ غوث الاعظم جو علم ہمیں اپنے غلاموں کو دیے ہیں وہ علم سے ہوتا کیا ہے؟ کرامت تو ہے اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے بندے کے اندر اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. محمد رسول اللہ کی بات پہ بندے کو یقین پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ یقین کی کیفیت ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے. وہ ایمان کی نعمت اللہ ہم گنہگاروں کو بھی عطا کرے. جب ایمان آ جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی؟ ایمان آ گیا. ایمان والے ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ بولیے آپ لوگ. الحمدللہ ایمان والے ہے یا نہیں ہے. پھر کیا نشانی ہے ایمان والوں کی؟ کیا نشانی ہے؟ ہمارے حساب سے جو ایمان ہے وہ ہم ہی بہتر جانتے کیسا ایمان ہے. ہم ہی بہتر جانتے کہ کیسا ایمان ہمارے اندر ہے. لیکن ہم جو جان رہے ہیں یہی ایمان اچھا ہے، بالکل درست ہے، یہ ہم نہیں بول سکتے جب تک کہ اولیاء کی زبان سے نہ نکلے، جب تک کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نہ نکلے، جب تک کہ اللہ اس کے نشانیوں کو بیان نہ کرے. اگر وہ نشانی اگر ہمارے اندر ہے ہم یہ مطمئن ہو سکتے کہ الحمدللہ میں جو ایمان لایا ہوں یہ قابل قبول ایمان ہے. ورنہ ہماری نظر میں ایمان کیا؟ ہماری نظر میں ایمان کیا؟ ہم ایمان کا تو دعویٰ بھی کر رہے ہیں لیکن غیر مسلمانوں کا ہم اسٹائل بھی مار رہے ہیں. ہم ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں اللہ کی ذات پہ یقین بھی نہیں ہے. بزرگوں یہ کیسا ایمان؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے، غوث الاعظم ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان اپنے اندر رکھتا ہے، جو ایمان جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ بندے کے اندر 3 خوبیاں اللہ پیدا کر دیتا ہے. 3 خوبیاں اللہ پیدا کر دیتا ہے. ارشاد غوث اعظم میں سنا رہا ہوں، اچھی طریقے سے سنیے. اگر یہ 3 خوبیاں ہمارے اندر ہے الحمدللہ اللہ کی ذات پہ ہم یقین رکھنے والے ہیں. یہ 3 خوبیاں اگر ہمارے اندر ہے تو رسول اللہ کی بات پہ ہم یقین رکھنے والے ہیں. یہ 3 خوبیاں اگر ہمارے اندر ہے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. 3 خوبیاں کیا بیان فرما رہے ہیں غوث الاعظم؟ مومن ہر وقت 3 صورتوں میں رہتا ہے، 3 حال میں رہتا ہے، 3 خوبیاں اس کے اندر رہتی ہے. پہلی خوبی ہے غوث الاعظم ارشاد فرما رہے ہیں وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کی پابجائی کرتا ہے. اور جن جن چیزوں سے اللہ دوسری خوبی غوث الاعظم بیان فرما رہے ہیں، دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ رکنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے وہ بندہ اجتناب کرتا ہے. اور تیسری خوبی سرکار غوث الاعظم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ بندہ مومن ہر وقت اللہ جس حال میں رکھا اس پر راضی رہتا ہے. اللہ جس حال میں اسے رکھا وہ بندہ اس پر راضی رہتا ہے. یہ 3 خوبیاں ہیں ہمارے اندر. اوامر کی پابندی ہے، منہیات سے ہم بچ رہے ہیں. اور تیسری خوبی غوث الاعظم ارشاد فرما رہے ہیں ہر حال میں وہ بندہ راضی رہتا ہے جس حال میں اللہ اس بندے کو رکھتا ہے. یہ 3 خوبیاں ہیں. اوامر کی پابندی آج ہمارے اندر ہے، منہیات سے ہم بچ رہے ہیں، اور تیسری خوبی ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہے. اگر ہے الحمدللہ ہم یقین کے رکھنے والے، ہم ایمان کے رکھنے والے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کس کام کا؟ صرف زبان کی حد تک ہے، قلب میں داخل نہیں ہوا ہے. قلب میں داخل نہیں ہوا ہے. جس کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوتا ہے اللہ اس پر مدد، اللہ کی مدد اس بندے پر نہیں آتی. اللہ اس بندے کی مدد نہیں فرماتا. زمین اور آسمان سے برکتوں کا رحمتوں کا نزول نہیں کرتا اللہ اس بندے پر. اسی لیے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اپنی زندگی میں پریشان ہوتا ہے. آج بتلائیے ہم مومن کا ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہمارے کوئی اطمینان ہے اپنی زندگی میں؟ بولیے ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں کو اطمینان ہے؟
اطمینان ہے اللہ کی مدد آ رہی ہے ہماری زندگی میں، اللہ کی مدد آ رہی ہے، رحمتوں سے برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال کر رہا ہے، بزرگوں پریشانی ہمارے کو نہیں ہے، دل سکون ہے ہمارا۔ آج کس کو ہے؟ الا ماشاء اللہ، کسی کو نہیں، ہر کوئی پریشان، ہر کوئی پریشان، بادشاہ بھی ہے تو انہیں پریشان ہے، بزرگوں ایک مڈل کلاس بھی ہے تو انہیں بھی پریشان، اور ایک فقیر بھی ہے تو وہ بھی پریشان، ہر کوئی پریشان، امام بھی پریشان، مؤذن بھی پریشان، خطیب بھی پریشان، مفتی بھی پریشان، ہر کوئی پریشان۔ بزرگوں یہ کیوں پریشانی ہمارے اندر ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بزرگوں یقین کی کیفیت صرف قرآن پڑھ لینے سے، حدیثوں کو پڑھ لینے سے آ جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ علم کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے، یہ علم حاصل کرنا ہر کسی پر ضروری ہے، بزرگوں اس علم کو حاصل کرو، اس کے رہتے ہوئے اس علم کو حاصل کرو جو علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پیدا کیا ہے، بزرگوں اس علم کو حاصل کرو جو علم محمد الرسول اللہ نے اپنے صحابہ کو عطا کیا ہے، اپنی صحبتوں میں بٹھا کر عطا کیا، اس علم کو حاصل کرو جو غوث الاعظم اپنی صحبت میں بٹھا کر اپنے غلاموں کو عطا کیے ہیں۔ بزرگوں وہ علم کیا ہے؟ وہی علم سے اللہ ہمارے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے، جب وہ علم ہم کو ملتا ہے تو ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آج کیا کیفیت ہے؟ ہر کوئی پریشان، ہر کوئی پریشان ہے یا نہیں ہے پریشان؟ اللہ تعالی ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ایمان کی اعلیٰ نعمت و دولت حاصل عطا فرمائے۔ بزرگوں یہ کیفیت جو ہمارے اندر ہے رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ کے اندر تھی، کچھ صحابہ کے اندر تھی۔ بستی کے گاؤں کے لوگ آ کے، اعرابی لوگ آ کے سرکار سے عرض کرنے لگے، بدو لوگ آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کا وعدہ ہے زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کروں گا، ہماری زندگی میں تو نہیں ہے، ہماری زندگی میں تو نہیں ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ اعرابی لوگ جب آ کے سرکار سے عرض کرنے لگے، اللہ ادھر جبرائیل کو بھیج کر یہ کہہ رہا ہے، جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو کہہ دو، کیا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اعرابی لوگوں سے، قل لم تؤمن تم لوگ مومن نہیں ہیں، ولكن قولوا اسلمنا بلکہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم تسلیم کیے ہیں، ہم تسلیم کیے ہیں، ایمان والے ہم نہیں، تسلیم کیے ہیں۔ اللہ آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم مسلمان تو ہے لیکن تمہارے دلوں میں، تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یقین داخل نہیں ہوا ہے۔ بزرگوں جب صحابہ سے اللہ اپنے رسول اللہ کے ذریعے کہلوانے لگا رہا ہے تو پھر ہمارے کو بھی محنت کرنا ہے یا نہیں؟ بولیے، بچے بول رہے ہیں کرنا بول کے، پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، کرنا یا نہیں کرنا؟ جب کرنا تو کیسا کرنا؟ پھر کرنا تو ہے، کیسا کریں گے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالی سلسلہ نوریہ، سلسلہ عارفیہ کو ہر گاؤں بستی بستی میں، خریے خریے میں اللہ پھیلا رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جٹ کر اگر یہ علم کو حاصل کریں گے، اللہ ضرور ہم پر فضل فرمائے گا، ضرور ہم پر فضل فرمائے گا۔ کیا جب یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے، حضور غوث الاعظم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 3 اوصاف اس کے اندر ہمیشہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، احکام کو مانتا ہے اور اس کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ جائزہ لے کر دیکھو ہم کیا اللہ کے احکام کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ بولیے، اللہ کے احکام کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ ہم مان رہے ہیں الحمدللہ۔ کیا ہے اللہ کا حکم؟ کیا ہے اللہ کا حکم؟ نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ نمازوں میں سکون کیوں نہیں آ رہا ہمارے کو؟ نمازوں میں سکون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں،
اللہ کے حکم کو تو میں اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہوں، اللہ کے حکم کو مان تو رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل تو کر رہا ہوں، نمازاں تو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، لیکن وہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہے ہم؟ نماز بھی ہو رہی، گناہ بھی ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ نماز بھی ایک طرف، گناہ بھی ایک طرف۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بے شک نماز فحشات اور منکرات سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ ہماری نماز بچا رہی بزرگوں، ہم کیا بچ رہے ہیں؟ امام تک بھی نہیں بچ رہا ہے، امام تک نہیں بچ رہا ہے۔ معاف کرنا یہ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، وہ بھی پیسے کی خاطر امامت کر رہا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کی خاطر ہم پیچھے ٹھہر رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھا کے نکل رہا ہے گناہوں میں مصروف، ہم بھی نکل رہے ہیں گناہوں میں مصروف۔ یا ایسی نماز ہے ہماری ہے بزرگوں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، نماز کو ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بالکل اللہ کا حکم ہے، لیکن کیسا ہم بجا لا رہے ہیں، کیسا ہم حکم مان رہے ہیں، کیسا ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ بزرگوں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، وہ نماز اللہ کو مطلوب نہیں، صرف صورت نماز ہم اختیار کیے ہیں، حقیقت نماز سے ہم کو کوئی تعلق نہیں۔ ہم سجدہ کر رہے ہیں، کس کا میں سجدہ کر رہا ہوں، کون سجدہ کر رہا ہے، کیوں میں سجدہ کر رہا ہوں، کدھر سجدہ کر رہا ہوں، آخر یہ سجدے سے مجھے ملتا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ میرے والد ارشاد فرماتے تھے آج مسلمانوں کی نماز ایسی ہے اللہ ماشاءاللہ جیسا مرغ دانا کھاتا نہ کڑکڑ کڑکڑ ختم۔ ایسا ہے یا نہیں ہمارا؟ نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھے تو اللہ عذاب دیتا، نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھے تو اللہ کیا دیتا؟ عذاب دیتا، جہنم میں ڈالتا۔ جہنم کے ڈر سے ہی آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے یا جنت کی خواہش میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں، خالصتاً اللہ کی محبت میں کوئی نماز نہیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو یا تو جہنم کے ڈر سے یا جنت کے خواہش میں۔ اللہ کے لیے کون نماز پڑھے گا؟ بزرگوں، وہی نماز پڑھتا ہے جس کے اندر اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، بزرگوں جس کے اندر ایمان کی دولت ہوتی ہے، بزرگوں اس کی نماز ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اس کی نماز ہوتی ہے۔ بزرگوں، یہ علم حاصل کرو جو علم رسول اللہ اپنے غلاموں کو دیے۔ بزرگوں، وہ علم حاصل کرو جو علم کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ وہ علم کا کیا مقام ہے جی، علم کا کیا مقام ہے، غور کرو ذرا، وہ علم کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بولو، نہیں کرنا نا؟ اگر کرے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن جب یہ علم کسی کے اندر آ جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تو آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہو گیا؟ مسجود ملائک بنایا نہیں، ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، لیکن سجدہ کر رہے ہیں۔ بزرگوں، ادھر باوا کو فرشتے سجدہ کرے اور ہمارا سجدہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ بزرگوں، سجدہ ہم جب کر رہے ہیں کیا کیفیت ہونا ہماری؟ اگر ہم یقین کے رکھنے والے ہوتے، اگر ہم اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا، ایمان والے ہوتے، خدا کی قسم ہمارا سجدہ یہ مصلی پر نہیں ہوتا بلکہ مولا کے دو قدموں میں ہوتا۔ اللہ کے دو قدموں میں بندہ سجدہ کرتا ہے۔ ہماری نماز امام کے پیچھے ٹھہرنے کو نہیں، بلکہ جب بندے مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز در حقیقت معراج ہوتی ہے، معراج ہوتی ہے۔ بزرگوں، نماز میں جب بندہ ٹھہرتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔
آج ہمارے کو معلوم کیسا اللہ سے بات کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، اللہ کی محبت جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یقین کی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھنا اس وقت تک اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے ہم نہیں بجا لا سکتے، ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم کریں گے بھی تو جہنم کے ڈر سے یا جنت کی خواہش میں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی اللہ کا حکم کو نہیں بجا لا سکتا. بزرگوں، اگر ہم اللہ کی محبت میں اگر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، عزیز دوستو، وہ محبت میں مزہ کیا رہے گا؟ بزرگوں، اس عبادت میں مزہ کیا رہے گا؟ اس عمل میں کیا مزہ رہے گا؟ نہ خضوع رہے گا، نہ خضوع رہے گا نماز میں، نہ حضور قلب والی نماز رہے گی. ذرا مچھر کاٹ دیا تو ایک بالش اوپر ہم ہے یا نہیں ہے نماز میں؟ ذرا مکھی ذرا ہمارے کو دم کرنا شروع کری ناک کے پاس یا کان کے پاس، بے چینی کا اظہار کر رہے یا نہیں کر رہے ہم؟ ذرا سانپ کو دور سے جاتے ہوئے دیکھے، نماز توڑ کے بھاگ رہے یا نہیں بھاگ رہے؟ اپنی جان بچانا اچھا ہے، شریعت کے حساب سے بھی ہمارا سانپ اگر سامنے سے آ گیا اپنی جان بچاؤ، شریعت اجازت دے رہی ہے. لیکن ہماری توجہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ پہ رہتی. نماز عبادت میں ہماری توجہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ پہ رہتی ہے، نظر اللہ سے زیادہ غیر اللہ پہ رہتی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا پڑوسی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، میرا سسرا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، میرا سالہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، میرے استاد دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. ان کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کس کے لیے ہے؟ سسرے سالے بہن بھائی کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو. اگر ان کے لیے ہے تو پھر یہ آ کے یہ بھی نخرے مت کرو اللہ کے سامنے، اللہ اس کو پسند نہیں فرمائے گا. یہ نماز اگر ہم پڑھیں گے، اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ حضور قلب والی نماز سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا، جب نماز میں غیر اللہ کے خیال میں جب نماز پڑھتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے جب نماز پڑھتا ہے، جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تشت میں رکھ کے، اے پاک پروردگارا، یہ فلاں بن فلاں یہ تیرا بندہ تیری عبادت کیا ہے، اے پاک پروردگارا تو اسے قبول فرما. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے دیکھ کے، اے فرشتو اس کی عبادت کو کالے کپڑے میں باندھ دو اور جو عبادت کیا اس کے منہ پہ مارو، ایسی عبادت مجھے پسند نہیں، ایسی عبادت مجھے پسند نہیں. کون سی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ پھر کون سی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ بزرگوں، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی مال کی فکر نہیں، اپنے اولاد کے جانے کا غم نہیں. بزرگوں، اپنے خاندان کو لوٹا ہوا دیکھے تب بھی کوئی فکر نہیں، کوئی چیز کی فکر نہیں. کیسی نماز؟ سب کو کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بھوکے نظر آ رہے ہیں، سب ہے. لیکن حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اتنا سب رہنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی العالی جو کہہ رہے ہیں، اللہ ویسے سجدے کو پسند کرتا ہے، اللہ ویسے سجدے کو پسند کرتا ہے، ویسی نماز کو پسند کرتا ہے. وہ نماز پڑھنے والے ہیں، ویسی نماز پڑھنے والے ہے یا نہیں ہے بول کے تو دنیا ہے، نہیں ہے تو دنیا کب کی نکل جاتی، کب کی فنا ہو جاتی. ویسی نماز پڑھنے والے، وہ ویسی نماز پڑھنے والے نہیں ہے تو نہیں ہے، ان کے جوتیوں کے گرد کے برابر وہ ایمان کے ساتھ تو نماز پڑھنے والے اب بھی ہے. اسی لیے دنیا ہے، ورنہ یہ دنیا کا ظہور کب کی، یہ دنیا جو قائم ہے کب کی فنا ہو جاتی. یہ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، ایمان کا علم حاصل کرو، ایمان کا علم حاصل کرو. جب یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا، جب محبت الہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، جب محبت رسول ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، جب محبت غوث العظم ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، ہوگا کیا؟ ہم مجبوری میں اللہ کی عبادت نہیں بلکہ محبت میں، ذوق میں، شوق میں آ کے اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے. اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہم بنیں گے، عمل کرنے والے ہم بنیں گے. دوسرا ارشاد کیا ہے غوث العظم کا؟
دوسرا ارشاد کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا اللہ کے حکم کو مانتا ہے بندہ، وہ ہر وقت اللہ کے حکم کے عمل میں مصروف رہتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے وہ رکتا ہے، منہیات سے وہ پرہیز کرتا ہے، رکتا ہے۔ ہم رک رہے ہیں؟ جائزہ لو ہم ذرا، ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ آج ہم کو گناہ کرنے میں مزہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، گناہ کرنے میں ہمارے کو مزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، بولو، چھپاؤ نہ کو۔ آپ نہیں بولے تو ہی معلوم ہے آپ کیسے ہے کیسے نہیں ہے۔ بتلائیے گناہ کرنے میں ہمارے کو مزہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی سلامت رکھے۔ جو ہم سن کے بھی نہیں اٹھا رہے نا، اللہ تعالیٰ وہ گناہوں سے ہمارے کو نفرت پیدا کرے، نفرت پیدا ہو جائے سے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ گناہ میں اتنا ہم کو لذت، اتنا ذوق، اتنا شوق، ہمارے پیچھے تو دشمن جو لگے ہوئے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کرتے جائے، اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کرتے جائے۔ وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا بدماش، اے اللہ تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی کو بھی رکھ دیا، نفس کو۔ اس کا تو کام یہی ہے کہ ہمیشہ بندے کو اللہ کے لذات میں مصروف کرتے جاتا ہے، خواہشات پیدا کرتے جاتا ہے، اور وہ خواہشات کا دیوانہ بناتے جاتا ہے، خواہشات کا دیوانہ بناتے جاتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ آرام سے، بے چینی ہو رہی نہیں ہو رہی آپ کو؟ آج کے زمانے میں خالی بیٹھا ہوں، کیا کروں، اب کچھ تو بھی دیکھ لیتے رہتا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، شیطان کیا کرا آپ کو مصروف کرنے کے لیے؟ ایک ٹکڑا بھی ایجاد کر دیا، کرا نہیں کرا؟ کرا یا نہیں کرا؟ بولیے، کرا یا نہیں کرا؟ کیا کرتے ہیں اس کا؟ آپ خالی فون کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کچھ اور کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں؟ اب تو یہ بدماشاں اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، شیطان بھی اتنا ایڈوانس ہو گیا، نفس بھی اتنے ہیلے ہیں اس کو۔ میرے والد ارشاد فرماتے، جہاز کو جتنے کیلے ہیں اتنے نفس کو ہیلے ہیں، اتنے نفس کو ہیلے ہیں، اتنے نفس کو ہیلے ہیں۔ کیا کرا؟ یہ اللہ یوٹیوب میں بڑے بڑے ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا شارٹس بنا دو، شارٹس بنا دو، 30 سیکنڈ خالی اوپر کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ۔ جب بھی اوپر کر رہے ہیں بیت اللہ، رسول اللہ کا گنبد تو نہیں آ رہی، رسول اللہ کے گنبد اور اللہ کا گھر تو نہیں آ رہا، بزرگوں دوسرے اور بھی مناظر آ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ واہ، اللہ نے کیا بنایا ہے اسے، اللہ نے کیا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے کیا بنایا ہے، اللہ نے کیا بنایا۔ دل مطمئن ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ بولیے، بولو، ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی محفل میں سے اگر ایک جنے بھی اگر اس پہ عمل کر لیا تو میرا یہاں پہ آنا کامیاب، یہاں پہ ہمارا آنا کامیاب۔ میرے دادا جب بھی کوئی محفل میں جاتے، محفل کو منعقد کرنے والے جب رکھتے محفل کو، بیان کے اختتام پہ ارشاد فرماتے، میں یہاں پہ آیا ہوں، اب میرے کو میرا ہدیہ ہونا، میرے کو میرا کیا ہونا؟ ہدیہ ہونا۔ آج کل کے مشائخوں کے ایسا وہ ہدیہ نہیں، بلکہ حقیقی ہدیہ جو دنیا میں بھی کام آئے، خبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، وہ ہدیہ آج کل کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے علماء و مشائخین کا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کی اصلاح فرمائے۔ آج کل کا ایک طریقہ بن گیا ہے، میں بیان کرنے آ رہا ہوں، میرے کو 50,000 ہونا، میرے کو 25,000 ہونا، میرے کو یہ گاڑی ہونا، میرے کو یہ گھر ہونا، میرے کو یہ طریقہ ہونا، میرے کو ادھر سے استقبال ہونا، ادھر سے استقبال ہونا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پروٹوکال ہے پورا بیان محفل میں آنے سے پہلے۔ اور حضرت جب بیان میں بیٹھتے اس کے بعد یہ بھی پوچھتے 25,000 کا بیان کروں یا 50,000 کا بیان کروں، 25 کا کروں یا 50 کا کروں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں سنا ہوں بھائی، میں تو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر میں غلط سنا ہوں تو میری اصلاح فرمائے، اگر میں صحیح سنا ہوں تو اللہ ان کی اصلاح فرمائے، دونوں کی اللہ اصلاح فرمائے۔
بزرگوں آج یہ چیز چل رہی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے حقیقی جو محبوبین ہوتے ہیں، ان کا کیا عمل ہوتا؟ کیا ارشاد فرماتے؟ میرے کو میرا ہدیہ ہونا، محفل ختم ہونے پہ ارشاد فرماتے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے، حضرت کا کتنا ہدیہ ہے کہ کتنا ہدیہ ہے کہ کیا ہدیہ ہے کہ 1 لاکھ ہے، 50,000 ہے، آخر ہے کیا؟ آپ کیا ارشاد فرماتے؟ میرا ہدیہ یہ ہے کہ محفل میں 10 لوگ ہاتھ اٹھاؤ، آج کے بعد سے میں اللہ کے رسول کی سنت داڑھی کو چھوڑوں گا، داڑھی کو چھوڑوں گا۔ ہاتھ اٹھاتے ہو لوگ، آپ خوش ہو جاتے اور یہ ارشاد فرماتے میرا اتنی دور آنے کا مقصد اللہ پورا کر دیا ہے، میرا ہدیہ مجھے مل گیا ہے۔ ایسے اللہ کے اولیاء سے اللہ ہم گنہگاروں کو نسبت عطا کیا ہے، ان کی غلامی اللہ ہم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے غلامی کا دم زندگی بھر بھرتے رہنے کے اللہ ہم گنہگاروں کو توفیق عطا فرمائیں۔ بزرگوں میری ایک گزارش یہ ہے کہ ہم ایمان کا علم حاصل کرو، ایسی صحبتوں میں ہم بیٹھے ہیں۔ جب علم حاصل کریں گے، محبت الہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اللہ گناہوں سے بھی اللہ ہم کو بچا دے، گناہوں سے بھی اجتناب کرنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے گا۔ آج وہ علم کی اس یقین کی کمی ہونے کی وجہ سے، وہ ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے آج ہم کو گناہوں کو چھوڑنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، گناہوں کو کرنے میں ہم کو مزہ آ رہا ہے، گناہوں کو کرنے میں ہم کو مزہ آ رہا ہے۔ ارے یقین والا، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کو گناہ کے کرنے پر نہیں، گناہ سے بچنے میں اس کو مزہ آتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو، کون ہے یوسف علیہ السلام؟ نبی ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ اولو پیغمبر ہے اللہ کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اعلیٰ مقام و مرتبہ، زلیخا آپ کے اوپر فدا ہو گئی جب اس کی خواہش پوری۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود کی حفاظت جب کی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، جب خود کی حفاظت فرمائے، انبیاء معصوم ہیں، جب خود کی حفاظت فرمائے ہوا کیا؟ وہ زلیخا پریشان، اب اپنے بادشاہ کے سامنے جا کے، اپنے حکمران کے سامنے جا کے تو یوسف علیہ السلام کے خلاف یہ وہ بلا بدتر، غصے میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ قید میں منتقل کر دیا۔ اس سے پہلے زلیخا پوچھ رہی ہے، اے یوسف اگر تم میری خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو میں تمہارے کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے لگا دوں گی، بادشاہ کو بول کے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ گناہ سے بہتر یوسف یہ سمجھتا ہے کہ سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارے، سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو وہ نبیوں کا، وہ اللہ کے محبوب بندوں کا کیا معاملہ ہے؟ گناہ کرنے سے بہتر ان کو کیا چیز دکھ رہی ہے؟ گناہ سے بچنے میں جو چیز مدد کرتی ہے وہ چیز ان کو پسند آ رہی ہے، گناہ سے بچنے میں جو چیز مدد کرتی ہے وہ چیز ان کو ان کے نزدیک سب سے عزیز۔ زلیخا عزیز نہیں بلکہ ذیل ان کو عزیز ہے۔ بزرگوں یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ علم سے نہیں بلکہ اللہ والوں کی صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ بزرگوں کسی صاحب نظر کی جب نظر ہمارے اوپر پڑتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی بھی صحبت اختیار کیے ہیں، اللہ والوں کی بھی صحبت اختیار کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو بھی موقع عطا کیا ہے۔